अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सवात में ना एक इंसिडेंट हुआ है तौहीन मज़हब के नाम पर। तो उसकी क्या मेन रीज़न थी, मैं आपको ना छोटा सा एक क्लिप दिखा देता हूँ, बाद में उस पर बात करते हैं। सियालकोट से एक शख्स जिसकी उम्र ऑलमोस्ट कोई 35-36 साल थी, वो ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए समात गए हुए थे और वहाँ एक होटल में रिहाइश के दौरान उनके बारे में रिपोर्ट किया गया कि उन्होंने कुरान हकीम के सफ़ात को आग लगाई है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिला। देखिए, सबूत नहीं मिला। और वैसे भी ये अकल से मावरा चीज़ है कि एक शख्स ईद की छुट्टियां गुजारने गया है तो वहाँ पे जाके कुरान घुसना है, जलाना है या कोई बेहरमती वाला मामला करना है। बिल्कुल सही बात की। बेचारा अपनी जिंदगी में जो कोई गम थे उनको मदद करने के लिए वहाँ पहुंचा हुआ था। बेशक। अब जो बाद में बात खुल के सामने आ रही है वो ये है कि उस होटल के अंदर जो वेटर था उसने कोई उसकी चीज वगैरह चोरी की और उसके बाद मालिक को भी पता चल गया असल या रीज़न। मालिक के साथ कोई किराए का इख्तलाफ हुआ। तो पाकिस्तान में तो सबसे आसान जरिया है कि आपने अगर किसी से अपनी दुश्मनी निभानी है तो उस पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा दिया जाए। तो बेसिकली पीछे रीजन ये थी। और उन्होंने कुरान हकीम के जो सफ़ात थे जले पे पता नहीं खुद आग लगाई या किसी से लगवाई या वो थे भी कि नहीं, इस तरह की कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई। इसलिए वो बंदा कॉन्फिडेंट था कि मेरे साथ कोई इस किस्म का सलूक नहीं करेंगे। उसको उन्होंने जब वहाँ इन्फॉर्म किया कि तुमने तो ये कुरान के सफ़ात को आग लगाई है, उसने कहा मैंने क्यों लगानी है। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर से क्योंकि उसे खतरा था कि ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे मॉब को लाके। और इसी दौरान जो मालिक था होटल का उसने राब्ता किया पुलिस के साथ। पुलिस बुलाई गई, उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया, वो पुलिस के साथ चला गया और वहां जाके उसने बकायदा बयान दिया है पुलिस स्टेशन में कि मुझे तो पता ही नहीं कौन से सफ़ों को आग लगी हुई है, मेरा तो इसके साथ कोई मामला था और इन्होंने ये चीज़ हाईलाइट की है। लेकिन उससे पहले जो होटल का मालिक था वो एक खास सियासी जमात जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी एक्टिव है, नाम लेने की जरूरत नहीं, आपको पता है वो कौन सी जमात है। मैं ले लेता हूँ, तहरीक लब्बैक। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ कंपेन करना शुरू कर दी क्योंकि जो मालिक था वो उधर का जो MNA या MPA था उसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड था। उसने उसको बताया और यूं करके एक जंगल की आग की तरह खबर फैल गई। इस हद तक फैली कि मॉब इकट्ठा हो गया पुलिस स्टेशन के बाहर और उन्होंने पुलिस स्टेशन को घेर लिया। कुछ बंदे अंदर दाखिल हुए, उस शख्स को गोली मारी और घसीट के बाहर लेकर आए और फिर उसकी लाश को पेट्रोल डाल के आग लगा दी। जो आपने मंजर इतने दर्दनाक देखे हैं, अंदाजा करें इस वक्त दुनिया में ऑलमोस्ट 100 बड़े जो अखबारात हैं उनके ऊपर मेन पेज के ऊपर पाकिस्तान का ये कारनामा जो है उन्होंने दिखाया कि पाकिस्तान टूरिज्म के लिए कितनी मौजूद जगह है कि जहाँ पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमानों के हाथों जो है वो गैर महफूज है। और फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट कोई 5 के करीब जो पुलिस के कारिंदे थे वो भी जख्मी हुए। 11 के करीब अवामुन्नास में से भी 1 दर्जन के करीब गाड़ियाँ जल गई और इतनी मोटर बाइक्स। वो वीडियोस में बकायदा मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने जाके वहाँ दिखाया थाने में वो तमाम जली हुई। जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपने ये इंजीनियर साहब का क्लिप सुन लिया है, क्योंकि जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनसे भी यही रिपोर्ट आ रही है कि उस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं था, तो बस कुछ चोरी का मामला था या कोई नीची दुश्मनी इसी तरह की कोई थी। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने मज़हब कार्ड को इस्तेमाल किया। और हमारे यहाँ जो एक तंजीम है जो इस्लाम की ठेकेदार बनी फिरती है, वो जब भी उसको कोई ऐसा वाक़या रिकॉर्ड हो जाता है, वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को, अपनी जमात को मंजर आम पर लाने के लिए हर वक्त ये तैयार रहती है कि ऐसा कोई भी वाक़या, कोई ऐसी कोई भी चीज़ हमें मिले जिससे कोई ऐसी एक्टिविटी हो, ऐसा कोई खौफनाक माहौल क्रिएट हो जिससे हमारी पब्लिसिटी हो। तो खुदारा वो बंदा जो बेचारा सियालकोट से छुट्टियां गुजारने के लिए सवात आया हुआ था, उसका बेचारे का क्या कसूर था कि आपने उसको
محض اس بنا پر کہ اس نے توہین مذہب کی ہے، جس پر آپ کو نہ تو کوئی ٹھوس ثبوت تھے، نہ کوئی اس کے ساتھ پاس کوئی ٹھوس گواہ تھے، تو آپ نے جب اس کو ریاست نے پکڑ لیا تو آپ نے اسے ریاست کے ہاتھوں سے نکال کر خود مارا، خود جلایا، جو انسانیت کی انتہائی بہت بڑی تذلیل کی ہے آپ لوگوں نے۔ پوری دنیا میں کیا میسج گیا ہے یار کہ ہم لوگ اس طرح کے ہمارے اندر کوئی صبر، کوئی تحمل نہیں ہے یارا۔ خدارا اگر کوئی ثبوت ملے، شباہت ملے، تو پھر بھی اسٹیٹ ہے، اگر اسٹیٹ اس کو چھوڑ دیتی ہے، اسٹیٹ اس کو سزا نہیں دیتی، اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد بھی اگر اسٹیٹ اس کو چھوڑ دیتی ہے، اس کو سزا نہیں دیتی، تو پھر ہم پر فرض ہے۔ لیکن اگر اسٹیٹ ہے، ریاست ہے، تو ریاست کے حوالے جب ہم نے کر دیا، جب کال ہو گئی 15 پر یا جس طرح بھی پولیس کو منگایا گیا، پولیس آئی تو بات ہو گئی۔ اب دیکھیں، اب خدارا ایسا نہ کریں۔ باقی مزید میں آپ کو تھوڑا سا انجینئر صاحب کا موقف سنا دیتا ہوں کہ آگے انجینئر صاحب نے کیا کہا ہے، تو آپ انجینئر صاحب کا موقف ضرور سنیں، اور ان جاہل جو لوگ ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں نا اسلام کے، ان کے پیچھے نہ لگیں، تو انشاءاللہ جلی ہوئی گاڑیاں اور موٹر بائکس رکھے ہوئے ہیں۔ گاڑیاں بھی جلا دیں یار خدارا۔ سب سے پہلے تو یہ ریاست کا فیلئر ہے، پولیس کی بیوقوفی ہے یہ کام کرنا کہ آپ جہاں سے ایسے بندے کو ریٹریو کر رہے ہیں جس کے اوپر توہین مذہب کا الزام ہے اور اسے وہی ایک تھانے میں جا کے رکھ رہے ہیں، تو یہ بڑی ایزی اپروچ ہے وہاں پہ دوسرے لوگوں کا پہنچنا۔ اس قسم کی جب بھی کوئی خدا نخواستہ ایکٹیویٹی ہو تو اس پورے علاقے سے ہی اس بندے کو غائب کر دینا چاہیے۔ بے شک، بالکل۔ آپ اعلانیہ ایک ایسے تھانے میں لے جائیں گے جس سے سب لوگ واقف ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر موب تو گھس جائے گا، اور جب موب گھسے گا تو ایک تھانے میں زیادہ سے زیادہ کتنے پولیس کے نوجوان موجود ہوتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے مجمع کو روک سکیں؟ نہیں روک سکتے، جب بالکل نہیں سینکڑوں روک کی تعداد میں مجمع انٹر ہو جائے تو 8-10 لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ انہیں تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ سکتے، بے شک۔ تو یہ بیوقوفی میں سمجھتا ہوں پولیس کی بھی ہے کہ انہوں نے وہیں سے ہوٹل سے بندہ اٹھا کے ادھر اپنے ہی تھانے میں رکھا۔ ان کو چاہیے تھا کسی دور تھانے میں لے جاتے جہاں پہ یہ موب پہنچ نہ سکتا، انڈکلیئرڈ کوئی جگہ ہوتی۔ یہ پہلی بیوقوفی ان سے ہوئی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک چین ہے بیوقوفیوں کی، اور الٹیمیٹ اس کا انجام جو ہے وہ اس شخص کی دردناک موت ہے جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ اس نے کون سی گستاخی کی ہے، اور اس نے مرنے والے کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔ کا جو الزام ہے اپنے سینے پہ لیا اور دنیا سے چلا گیا، اللہ اللہ تعالی۔ اس کی وفات کے بعد بلکہ شہادت کہنا چاہیے، ظاہر ہے ظلموں سے شہید کیا گیا۔ بہت ظلم ہوا ہے بیچارے کو۔ اس کی والدہ کا بھی بیان آیا کہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم قادیانی نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ اور جب یہ عورتیں اہل سنت بہابی بھی نہیں ہے، اس سے مراد بریلوی فرقہ ہی ہوتا ہے۔ اور پلس انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بچے کو آگ کر دیا تھا، اس کی کوئی گھریلو زندگی اتنی اچھی نہیں تھی، ڈپریشن کا مریض تھا، کچھ عرصہ یہ ملیشیا میں بھی رہا تھا، اور اس کے بعد پاکستان آیا، اس کی سپریشن بھی ہو چکی ہوئی تھی۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ اس نے بھی کیا تب بھی اس کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا، جو بندہ ذہنی مریض ہو بالکل بات اس کی ہے۔ تو کنڈیشن ہی درست نہیں، یہی اگر یہ چیز ہم ثابت بھی کہتے ہو ہیں۔ جائے، ویسے تو ثابت ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس عوام کی ایجوکیشن کا یہ لیول ہے کہ انہیں تو ہم صحیح بخاری سے اگر حدیث بتائیں کہ سیدنا عثمان نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے جب ڈسپوز آف کیا تو قرآن کے نسخوں کو آگ ہی لگائی تھی۔ آگ لگانے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے پرانے نسخوں کو ڈسپوز آف کرنے کا، کیونکہ اگر آپ قرآن حکیم کے پرانے نسخوں کو زمین میں دفنا دیں، چانس رہتا ہے کہ کبھی کوئی زمین کی وہاں پہ کھدائی ہو تو وہ صفحے جو ہے وہ آدھی شہید حالت میں اور آدھے ڈسپوز آف ہوئے ہوئے وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے۔ اسی طریقے سے دریا میں بھی جب ڈالا جاتا ہے، اکثر دریا کے کنارے اس قسم کے صفحات آ جاتے ہیں جب پانی نیچے اترتا ہے۔ ہمارے جہلم شہر میں تو اس قسم کے بہت واقعات رپورٹ ہوئے، یہاں سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر دریائے جہلم ہے، جب پانی کم ہوتا ہے تو جی دوستو، تو نا جب ہم کسی پر
توہین مذہب یا توہین رسالہ لگاتے ہیں نا، تو اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ آیا یار وہ بندہ ذہنی طور پر ٹھیک ہے، یار ایک بندہ ذہنی طور پر اپسیٹ ہے، احساس کمتری کا شکار ہے، یا ویسے وہ بندہ جو ہے وہ مطلب کہ کیا کہتے ہیں اس کو ذہنی مریض ہے، یا وہ نیم پاگل کہہ سکتے ہیں، تو یار اس وقت تو شریعت لاگو نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہماری تنظیمیں ہیں جو اسلام کی ٹھیکیدار بنی پھرتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ ہمارے سے زیادہ کوئی اسلام کا پیروکار نہیں ہے، ہم سے زیادہ اسلام سے محبت نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، اور اس نام پر وہ قتل کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو ہماری سادہ لو انسان ہیں، سادہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے جی ایک بہت بڑا تعداد میں جرمٹ بنا لیتے ہیں، اور جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے اور ایک بندے کو بے گناہ قتل کرتے ہیں۔ یار جس بندے نے ایک بندے کو قتل کیا، اس نے وہ پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو یار یہ جو بندہ، اس کے گھر والوں کا جو بیان آیا ہے، جو اس بندے کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، پھر بھی بیچارے کو شرعام گولی مار کر، پھر قتل کر کے تھانے سے باہر نکل کر روڈ پر اس کو آگ لگا دی ہے۔ یار یہ یقین جانے کہ پوری دنیا میں جو غیر مسلم ہیں، ان میں ہمارے مسلمانوں کا کیا پیغام گیا ہے کہ ہم اس طرح ظلم و ستم کرتے ہیں، ہم لاش کو بھی نہیں چھوڑتے، اس پر بھی پٹرول لگا کر آگ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو مذہب سے پیار کیوں؟ دیکھو ریاست نے اگر پکڑ لیا ہے، اب دیکھ لیں، ریاست نے پکڑ لیا، اب ریاست کا جو کام تھا اس نے کر دیا، اب آگے کیس چلنا تھا، اگر ثابت ہو جاتا تو ریاست اس کو سزا دیتی، اگر ثابت نہ ہوتا تو ریاست نے صاف زیادہ چھوڑنا تھا۔ آپ نے تو نہ تو کوئی ثبوت پیش کیا، نہ کوئی بات پیش کی، چوری اس نے کی، اپنی چوری چھپانے کے لیے مالک بھی مل گیا، سب مل گئے، اور اٹھا کے اس بیچارے کو قتل کر دیا۔ تو خدارا ایسے 2 نمبر جو چاہل مولوی ہیں، جو آپ کو بجائے قرآن و سنت کی تعلیم دینے کی بجائے آپ کو قتل و غیرت کی طرف لے کر جاتے ہیں، صرف اس نام پر، توہین مذہب کے نام پر، توہین رسالت کے نام پر، تو ایسے بندوں سے بچیں خدارا۔ قرآن و حدیث کو سمجھے، قرآن و حدیث میں اس طرح نہیں ہے کہ جس کو چاہو جی اس پر فتویٰ لگا دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب ریاست موجود ہے، اگر ریاست اس کو سزا نہیں دیتی تو پھر آپ کا حق بنتا ہے، لہٰذا دعا میں یاد رکھیے گا۔